ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਇਤ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ मारे किस तरह 2+2 हाय 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 धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और देखें मैं बोल रहा हूं तो वो सारे अपने अपनी हदीसें तलाश कर रहे हैं, फिर भी हदीस को नहीं लभी उन्होंने, मोबाइल खोल के बैठे थे और तैयारी करके आया करो। ठीक है, तो आडा में शौक पूरा करता है, सारे फिरके बैठे समझो थे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं कैसे मिर्जा इंजीनियर ने इमाम हुसैन के कातलों को बेनकाब कर दिया। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं कैसे। तो मुकम्मल वीडियो बात करनी है तो देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं बात। जी 2=4 जितना मुझे टाइम मिला मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये प्रोग्राम इनकी इल्मी मौत है। सबसे पहले तो आयत तत्हीर सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से इस हाल में बरामद हुए कि आपने काले रंग की मुरक्कस चादर ओढ़ी हुई थी। इतने में हसन इब्ने अली आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी उस काली चादर के नीचे ले लिया। फिर सैयदना हुसैन इब्ने अली, फिर सैयदा फातिमा और फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन को चादर के नीचे लेकर यही आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। ए नबी घर वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 6220 और ये हदीस तो काफी तवील है। जब हाकिम वक्त ने सैयदना साद इब्न अबी वक़ास को जोर लगाया कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब की बुराई बयान करें, तो उनको रिबटल करते हुए मौला अली अलैहि सलाम की जो 3 फजाइल बयान किए थे, तो तीसरी फजीलत ये बयान की थी कि इनमें से मुझे कोई एक भी मिल जाए तो सिर्फ ऊंटों से बेहतर है। और वो तीसरी फजीलत ये थी कि नबी इस्लाम मुबाहले के वक्त सैयदना हसन, हुसैन, फातिमा और अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन को अपने साथ लेकर आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। बेशक। और तीसरी आयत मवद्दत जिसके हवाले से कंट्रोवर्सी सुन्नी शिया में पाई जाती है, मैं आज उसको भी इंशाअल्लाह रिजॉल्व कर दूंगा। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सूरह शूरा की आयत नंबर 23। इसके हवाले से सही बुखारी में एक हदीस है, इब्न अब्बास का कौल है। वो इस आयत की तफसीर यूं करते थे कि नबी इस्लाम के जो मुखालिफिन है उन्हें कहा जा रहा है कि नबी इस्लाम की कराबतदारी का ख्याल रखो जी। लेकिन जो ताबिद थे ना सईद इब्न जुबैर, वो इसे अहलुल बैत पे फिट करते थे। और मेरे ख्याल में दोनों ये तफसीर दुरुस्त हैं। अगर अल्लाह ताला गैर मुस्लिम रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि नबी के अहलुल बैत के हुक्म में तलाश करो, ये हदीस इस बात पर गवाह है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की तफसीर जो मुहिब्बान अहले बैत ने बयान की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर गदीर क़ौम की हदीस जो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस हैं 6225 से लेके 6228 तक, उनमें भी नबी इस्लाम ने कुरान और अहलुल बैत के साथ उसने शुरू करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के खैमे में दाखिल हुए और फरमाया कि वो बच्चा किधर है छोटा। तो नबी इस्लाम के सामने हसन को पेश किया गया, तो नबी इस्लाम ने उन्हें मुआनका किया, चूमा और फिर कहा कि ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो हसन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। और फिर बुखारी की हदीस है, इब्न उमर कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। और फिर सही बुखारी के अंदर अनस इब्न मालिक का कौल मौजूद है, वो कहते हैं कि हसन इब्न अली से ज्यादा रसूलुल्लाह का हमशक्ल कोई। अफसोस की बात है कि इस प्लेनेट अर्थ पे कभी दुनिया ने ऐसा टाइम नहीं देखा कि फजाइल सहाबा बयान हो रहे हो और उसमें अहले बैत की बात हो। लेकिन ये इस उम्मत की बदबख्ती है कि जब अहले बैत का जिक्र होता है ना तो ज्यादा टाइम फजाइल सहाबा पे और उस जस्टिफिकेशन पे चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ सदका रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आपने सच कहा था। ये आपने अबू बकर के बारे में नहीं कहा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना उमर के बारे में, ना उस्मान के बारे में, कि मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की मिसाल मौला अली अलैहिस्सलाम वाली है। क्योंकि हुजूर को पता था कि ये काम डालना है चौथे खलीफा के साथ इन लोगों ने, तो चौथे खलीफा की फजीलत कभी भी इन्हें हजम नहीं होगी। ये बात हुजूर को पता थी। मुस्नद अहमद में हदीस है अल-मुअज्मुल कबीर तबरनी के अंदर और मिशकात के अंदर के अली तेरी मोहब्बत में गुरूफ करके जो है वो गुमराह भी होगा एक फिरका और जहन्नम में जाएगा और तुझसे बुग़्ज़ रख के भी होगा। अब हमने मोहब्बत वाले तो हमें माशाल्लाह बचपन से पढ़ाए जाते हैं, ये बुग़्ज़ वाले कौन से?
بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوب آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. جیسا کہ ان کو کہا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے. یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں, لہذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا, تو بھی اس سے محبت کر. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں, وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا, اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا غدیر کی حدیث میں. تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. جی ایک تو ہے اللہ کا محبوب, جی ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. جی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھونا ہوا پرندہ لایا گیا, اسے حدیث طائر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھونا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں, لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن میں انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے, حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں, تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری, ابو داؤد, ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا, لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ. انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا, لیکن ٹارگٹ تو کیا. اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے. تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا موضوع امام حسن علیہ السلام. یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے آج کے دن صحابہ کی تعریف نہیں ہوگی, صرف حضرت حسن کی تعریف. دیکھیے حضرت حسن کہ جو جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ سلو فرمائی ہے, یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. بے شک یہ امام حسن کی ہی فتح, کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے, فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی نا. معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت, آپ 10 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی, کبھی میں بات نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے. امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں, لعنت بھی کرتے ہیں, اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں, ہاں جی, برات کا. امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا, کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں. معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی, اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی, آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں, اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں, ہم حدیث کی بات کر, معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے, معاملہ راویوں کا ہے. مثلا حضرت سیوطی ہیں یا ابن کثیر ہیں, وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے,
اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے. اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے تاریخ کو. معاملہ ہے حقیقت کا. دیکھیے سارے راوی نہ ہی حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات معتبر ہو گئی ہے, اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں ہو, معاملہ راویوں کا ہے, کتاب کا نہیں ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے, اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو, آپ کو پتا تھا یہ, اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آ رہا, لیکن آپ نے, میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں عیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے عیاں فرمائی. کہ صلح ہوتی کیا ہے؟ صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا. صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے پا جائیں. صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط طے پائی نہیں تھی؟ اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے, پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے. جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھی یا نہیں تھی. جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی. لیکن اس کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے. بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں, دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے. بالکل یہ جھوٹ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے, وہ شریک رہے ہیں. صفین پارٹ 2 بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا. بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے. یہ حدیث کافی لمبی ہے. یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں. وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی, مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ حدیثیں آدھی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے, پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے. تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سنبھالوں گا. تو پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں, کچھ ہماری بات وہ مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے. تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی. یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے. امن جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے, اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی. سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو. تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے, لشکر لے کے آئے. حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے, ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے. تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی, جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی. اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. اچھا, یہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھیں جی؟ بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر, جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی, مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہے, وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے نعوذ باللہ ممبروں سے. 6229 صحیح مسلم, غدیر قم سے اگلی حدیث. اور 5واں رکھا گیا خمس. افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں. میری 47 ہونے والی ہے, میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں. اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی, وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا, اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. 2 عظیم گروہ جو ہے نا, وہ عظیم عربی میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے, اس سے مراد بڑا ہے. عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو. ہاں جی, دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812, وَيْحَا مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ
वयदऊनहु इलन नार। वाय अंबार, अफसोस, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो जो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही हो ना, और खलीफा राशिद से बगावत करने वाली हो, वो अजमत वाली नहीं होती, वो बड़ी जमात थी। यहाँ अजीम का मतलब बड़ा गिरोह। और हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा ये सैयद है, ये सैयद है, यानी ये बड़ेपन का मुजाहरा करेगा। सब कुछ होते हुए ये अपने पोस्ते दस्तबरदार होगा। और आखिरी मैं हदीस बयान कर दूं कंक्लूड करने के लिए। अबू दाऊद में 4131 नंबर हदीस है, जिसे शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई दोनों सही कहते हैं। ये पूरा पोल खोल दे कि किस तरह हसन इब्न अली के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन हुए, हसन इब्न अली को कत्ल करवाने वाले कौन लोग थे। मिक़दाम बिन मादी कर्ब कहते हैं कि मैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शाम में हाजिर हुआ। उसी दौरान हसन इब्न अली की शहादत की खबर जब पहुंची तो मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त जो सामने हाकिम बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तू हसन की मौत को मुसीबत शुमार करता है। अल्लाहु अकबर, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो मिक़दाम बिन मादी कर्ब को गुस्सा आ गया। वो उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई थी, उन्होंने नबी इस्लाम की सोहबत की हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं हसन की मौत को मुसीबत में जानूं कि नबी इस्लाम जानों पर एक तरफ हसन को उठाते थे, दूसरी तरफ हुसैन को, हसन मुझसे है, हुसैन अली से है। वाज़ेह हो गया। बस मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू सुनी है, तारीख नहीं है। 4131 मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू सुनी इस वक्त जो आप बयान फरमा रहे हैं, हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा तलाक है जी। ये कैसे हो सकता है कि हसन इब्न अली जो है वो 2 या 3 दिन के लिए किसी को बीवी बनाए और फिर तलाक दे दें, यानी वो 200 या 120 शादियां, इस किस्म की रवायतें मौला हसन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना, ये सराहतन मैं समझता हूँ गुस्ताखी है। और इस गुस्ताखी को जिस तरीके से लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये चीज बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, उनकी शख्सियत के अंदर बिल्कुल नहीं बैठती। जी दोस्तों, ये कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।